السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا ہے تختی نمبر 24 ادغام یرملون۔ آج ہم نورانی قاعدہ کو مکمل کریں گے۔ آج جو سبق پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ العظیم اگلے سبق میں ہم قرآن شریف کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم پڑھائیں گے سورہ فاتحہ، اس کے بعد 20 سورتیں پڑھائیں گے 30 پارے کا، اس کے بعد پھر شروع سے پڑھائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ لیکن آج کا جو سبق ہے وہ ادغام یرملون ہم مکمل کریں گے۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 چل رہا ہے، آخری قاعدہ نمبر ہے۔ تو دیکھیے بچوں، آج ہم پڑھا رہے ہیں تختی نمبر 24 ادغام یرملون، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر کتنا ہے؟ 4 ہے۔ یہ جو آپ پیچھے سبق میں پڑھے تھے، لام اور را کی صورت میں تنوین و نون ساکن کے بعد اگر لام آئے گی یا را آئے گی تو بغیر گنہ کے ملا کر کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج کی جو صورت ہے وہ ہے تنوین و نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون، یعنی 4 حرف جو ہے اس کو یومین کہا جاتا ہے۔ جیسے یرملون ہے اسی میں سے 4 حرف نکلا ہے، لام اور را کو نکال دیں گے تو کیا بچے گا؟ یومین، یا واو میم نون۔ یہ 4 حرف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر آئے گی تو وہاں پر تنوین و نون ساکن کے بعد اگر حروف یومین یعنی یا واو میم نون میں سے 4 حرف میں سے کوئی ایک حرف دوسرے کلمے میں آ جائے گا تو ادغام کریں گے، ملائیں گے، لیکن گنہ کے ساتھ ملائیں گے، گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الگنہ کہتے ہیں یا تو ادغام ناقص کہتے ہیں، دو نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر پہلے یا کی مثال ہے، یومن یا کی مثال ہے۔ یہ تنوین کے بعد کیا ہے؟ خیرن یرا، تنوین کے بعد یا آ گئی ہے نا، خا یا زبر خی، را یا زبر ری، یہ 2 زبر کی تنوین ہے، لیکن 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرف میں سے یا ہے، اس لیے اس کو گنہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں یا تو ادغام مع الگنہ، یعنی گنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، ملائیں گے۔ جو ادغام کا معنی جانتے تھے نا، ادغام کے معنی ملانا ہوتا ہے، مدغم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تنوین کے بعد یعنی 2 زبر تنوین کے بعد یا آ گئی ہے، اس وجہ سے یہاں پر ملا کر کے پڑھیں گے اور ادغام مع الگنہ یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھو گے؟ خا یا زبر خی، را یا زبر ری، خی ری، یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہو، خیرن یرہ، خیرن یرہ۔ کیوں گنہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے یا ہے دوسرے کلمے میں، اور ہم قاعدہ پڑھے ہیں کہ تنوین و نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے گا تو گنہ کے ساتھ ہم ملائیں گے۔ اگر دوسرے کلمے میں آ جائے گا تو یا آ گئی نا، تو اس وجہ سے گنہ کے ساتھ ملائیں گے۔ کیسے بولو گے؟ خیرن یرہ۔ اس کے بعد ہے لقوم یوقنون، لام زرلی قاف و زبر قو۔ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پر ہے واویلین، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واویلین، سمجھے، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ لام زرلی قاف و زبر قو، لقو، میم یا زرمی، لقومیو، می، لقومی، یا پیش یو، لقومی، یا و پیش یو، لقومیو، قاف زر کی، نون و پیش نو، یوقنو، نون زبر نا، لقومی یوقنون۔ کیوں ہو رہا ہے گنہ؟ اس لیے کہ 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے یا آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر گنہ کر کے ملائیں گے۔ اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، ادغام مع الغنہ کہتے ہیں یا تو ادغام ناقص، دونوں میں سے کوئی ایک سا بولنا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو لام زرلی قاف و زبر قو، لقو، میم یا زرمی، لقومی، یا و پیش یو، لقومی یو، قاف زرقی، نون و پیش نو، یوقنو، نون زبرنا، یوقنون، لقوم یوقنون۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات بچوں؟ اس کے بعد ہے واو کی مثال، یہ یا کی مثال ہوگی، اس کے بعد واو کی مثال ہے حمزہ زیر ہی ای
لام خلا زبر لا، یہاں پر الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھ جائے گی، اس لیے کہ خلا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، آپ پیچھے پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زر ای، لام خلا زبر لا، الا، ہا واو زبر ہو، دو زبر کی تنوین کے بعد واو آ گئی، حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے واو آ گئی، تو کیا ہوگا؟ گننا کر کے پڑھیں گے۔ ہا واو زبر ہو، الہ واو الف زبر وا، الہ وا، حاضر ہی، دال الف دو زبر دن، واحدن، کیسے بولو گے؟ الہ واحدا۔ اوکے، سمجھ میں آ رہی بات بچوں؟ اس لیے دیکھو ادغام ناقص ہوگا اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے واو دوسرے کلموں میں ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا۔ ادغام اس لیے دو زبر کی تنوین کو واو سے ملا کر کے گننا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے الہ واحدا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہے رحیم ودود، را زبر را، حیا زر حی، رحی، یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا۔ دو پیش کی تنوین کے بعد دوسرے کلمہ میں واو ہے، اس لیے دو پیش کی تنوین کو ملا کر کے واو سے ملا کر کے گننا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے رحیم ودود، یہ واو کی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد ہے میم کی مثال، نون ساکن کے بعد میم نون زرمین، یہ میم نون زرمین نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ میم میم زرمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میم دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے وہ کیا کریں، اس لیے یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو میم کو میم سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ میم میم زر میم، میم ثا زر مف، میم مف، لام زر لی، ہا خلی زر ہی، میم مثلہ۔ ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میم دوسرے کلمے میں ہے، حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے میم دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا، اس لیے گنہ کے ساتھ ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، جیسے مم مثلہ۔ اس کے بعد ہے رسول من اللہ، را زبر را، سین واو پیش تو، رسو، لام میم پیش لم، رسول میم زرمی، نون لام زبر نل، منل، لام خلا زبر لا، من اللہ، حاضر ہی، من اللہ، رسول من اللہ۔ ادغام ناقص ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے میم دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا۔ ادغام ناقص کو ایک الف کے برابر گنہ کے ساتھ اس لیے دو پیش کی تنوین کو ایک الف میم سے ملا کر کے ایک الف کے برابر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے رسول من اللہ۔ اس کے بعد ہے من نبی، میم نون زر من، نون ساکن کے بعد نون آ گئی، سمجھے، یومین، آخری مثال ہے نون، یومین، نون زبرنا، من بازر بایا زر بی، من نبی، یادو زرین، من نبی۔ ادغام ناقص ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے نون دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے من نبی۔ اس کے بعد ہے عاملۃ ناصبہ، عین الف زبر عا، میم زر می، عامی، لم زبر لا، عاملہ، تا دو پشتن، عاملۃن، تا نون پشتن، عاملۃن، نون الف زبر نا، عاملۃن نا، صاد زر سی، ناصی، با زبر با، ناصبہ، تا دو پشتن، ناصبۃن، عاملۃ ناصبہ۔ ادغام ناقص ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد نون دوسرے کلمے میں ہے، حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے نون دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے دو پیش کی تنوین کو نون سے ملا کر کے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے عاملۃ ناصبہ۔ کیا بولو گے؟ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ،
تو یہ بچوں آج کا سبق تختی نمبر 24 مکمل کر دیے. کچھ مثالیں تھیں، اس میں سے 2 مثال ہم دے دیے حروف یمین کا، چاروں حرف کا. ٹھیک ہے بچوں، یہ نورانی قاعدہ آج مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا سبق ہے کیا؟ تختی نمبر 25 رسم الخط، یعنی لکھنے کا طریقہ کچھ ہوتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کچھ ہوتا ہے، وہ قرآن شریف کے اندر میں ہم سمجھا دیں گے. اس کے بعد ہے آپ کا علامات وقف، سمجھے، وہ بھی قرآن شریف میں آپ لوگوں کو سمجھا دیں گے. اس کے بعد ہے اجزاء قواعد، یعنی جو قاعدہ پڑھے تھے آپ پیچھے، اس میں سے کچھ مطلب مشق وغیرہ دیے ہیں آپ کی کتاب والوں نے. اس کے بعد آپ کا کلمہ وغیرہ تو وہ سب ہم بعد میں بتا دیں گے، لیکن آپ لوگوں کو اب انشاءاللہ العظیم قرآن شریف شروع کرائیں گے. 20 صورتیں آپ لوگوں کو پہلے زبانی یاد کرنا، تاکہ نماز کے اندر میں آپ لوگوں کا کام آئے. ٹھیک ہے، تو سورہ ناس سے لے کر کے سورہ 3 تک پڑھائیں گے مع الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ پڑھا دیں گے. اس کے بعد پھر ہم پہلا پارہ سے شروع کریں گے، سورہ بقرہ سے انشاءاللہ العظیم. آج کا سبق اتنا ہی. تو چلیے بچوں، اور جو بچہ کو پورا نورانی قاعدہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا ہے، وہ پیچھے کا بھی یاد کر لے اچھے طریقے سے. اور اگر جس کو پریشانی ہو، سمجھنے میں کوئی دقت ہو، مشکل ہو، تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کریں، یا تو ہمارے ڈسکرپشن کے اندر میں آپ لوگوں کو وہ نمبر مل جائے گا، موبائل نمبر، آپ لوگ کال کر کے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. بہرکیف جو بھی بندہ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کرتے چلے جائیں آنے والے ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تب تک کے لیے اتنا ہی، چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.